अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी चच्ची एक हसीन औरत थी कि देखो तो नज़र ठहर जाए। हर कोई उनकी खूबसूरती को सराहता, लेकिन साथ ही उनकी बदकिस्मती पर अफसोस भी करता कि भरी जवानी में मेरी चच्ची बेवा हो गई थी और शौहर की मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी से महरूम हो गई थी। लेकिन दूसरी शादी करने से उन्हें बहुत इख्तलाफ था। वो हरगिज़ दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, जबकि उनको बहुत से लोगों ने समझाया कि वह दूसरी शादी कर ले। अभी तो उनकी अपनी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पर उन्होंने एक न सुनी। रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया कि एक अकेली औरत का इस मुआशरे में रहना बहुत मुश्किल है, वो भी इस सूरत में कि जब औरत जवान हो तो और ज़्यादा भी मुश्किल है। पर वह हर बार यही कहती। बिलाखिर सब ने उनके हाल पर छोड़ दिया। इद्दत के दिन उन्होंने हमारे घर पूरे किए और फिर अपने हो गए। वो कहती थी कि वो मेरे मरहूम चचा से घर में बहुत मोहब्बत करती है और मोहब्बत किसी के मर जाने से भी दिल से नहीं निकलती, और किसी दूसरे से शादी करके वो अपनी मोहब्बत का खून कभी नहीं कर सकती। जब सबको मेरी चचा की किस्मत पर रिश्क आता, जिनके मरने के बाद भी उनकी मोहब्बत अमर हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी मुझे बुरी तरह ज़लीलो ख्वार कर रही थी कि जिस कदर मेरी चच्ची हसीन थी उसी कदर मेरा रंग स्याह था, और मेरे रिश्ते वाले मेरी सूरत देखकर ही पलट जाया करते थे कि वो इतनी बदसूरत लड़की अपने घर में नहीं ले जा सकते। कोई तो ये कहता कि इसका रंग इतना स्याह है तो इसका नसीब कितना स्याह होगा। ये बातें सुनकर मेरा दिल कट कर रह जाता, जबकि मेरी अम्मी कहती कि खराबी मेरे रंग और मेरे नसीब में नहीं बल्कि देखने वालों की नज़रों में है, जिनकी आंखों को इतना नूर ही ना मिला कि वो देख सके। लेकिन ये बातें मेरे दिल को मुतमईन करने में नाकाफ़ी थीं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहती थी, एक मुकम्मल ज़िंदगी चाहती थी। चच्ची बेवा थी, उनकी कोई औलाद भी ना थी, इसीलिए उन्हें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा था और हम भी हर वक्त हाजिर नहीं रह सकते थे। इसीलिए चच्ची ने गांव से अपने भांजे को बुला लिया और उनके साथ रहने लगी। उनकी ज़िंदगी पहले की निस्बत ज़्यादा पुरसकून हो गई थी। उनका भांजा उन्हीं की तरह बहुत खूबसूरत था और शहर में ही नौकरी तलाश कर चुका था। चच्ची का हमारे घर आना जाना भी था, और जब भी वो हमारे घर आती तो अम्मी अब्बू से कहती कि शादी कर लो, पर वो इनकार कर देती कि उनकी ज़िंदगी में किसी और की जगह नहीं। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। अम्मी अब्बू ने हर जगह मेरे रिश्ते की बात कह दी और हर जगह ये बात भी फैला दी कि मुझे जहेज में बंगला और गाड़ी भी देंगे। या खबर सुनते ही अनपढ़, जाहिल, गरीब और साहिब हैसियत हर किस्म के लोग आए, लेकिन जैसे ही मेरी सूरत और मेरा स्याह रंग देखा तो लौट गए। मैं बहुत दिल गरिफ्ता हुई थी। मेरा दिल ये करता कि मैं खुदकुशी कर लूँ, और अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कर भी लेती, लेकिन नहीं कर सकती थी। कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं चीख चीख कर पूछूं कि आखिर मेरा कसूर क्या है। चच्ची अक्सर घर आती थी और मेरे लिए अफसोस का इजहार करती थी। अम्मा ने अब्बा से मशवरा करके कई बार इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि चच्ची के घर जवान लड़का है, वो अगर इतनी हमदर्द हैं तो अपने भांजे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं मांगती। मेरे अब्बू ने यह बोलकर खामोश करवा दिया कि आजकल बेटों पर इख्तियार नहीं होता तो फिर वो तो भांजा है, और ये बात मैं बखूबी जानती थी कि वो हसीन लड़का भला मुझसे क्यों शादी करेगा। लेकिन अम्मा के दिल को चैन और सुकून नहीं था, इसीलिए अब्बा के मना करने के बावजूद उन्होंने चच्ची से इस मुतल्लिक बात की। जबकि उनकी बात सुनते ही चच्ची का रंग बदल गया था। उन्होंने बहुत हकारत से मेरी जानिब देखा कि मैं ज़मीन में गड़ गई। मुझे अपने वजूद पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वो ये कहकर माजरत करके चली गई कि वो लड़का नहीं मानेगा। मैंने अम्मा पर बहुत गुस्सा किया कि उन्होंने मेरी तस्लील की। फिर मेरे रोने पर मेरी शादी किस्मत पर छोड़कर अब्बा और अम्मा ने मेरे रिश्ते की तलाश छोड़ दी थी। दिन मामूल के मुताबिक गुजरने लगे थे कि जब चच्ची एक बार फिर वापस घर आई और अम्मी से मेरे रिश्ते के मुतालिक पूछा कि कहीं रिश्ता किया या नहीं, और फिर अम्मी के इनकार पर उन्होंने जो बात सामने रखी, मम्मी के साथ साथ मुझे भी तंग करके जब वो बोली कि उन्होंने मेरे रिश्ते के मुतालिक अपने भांजे से बात किया और उनका भांजा मुझसे शादी करने के लिए रजामंद है। मैं बेयकीनी से चच्ची को देख रही थी। भला कैसे यकीन करती कि वो शहजादों जैसी वजाहत रखने वाला मुझसे शादी करने के लिए रजामंद है। लेकिन मुझे उस वक्त होश आया जब चच्ची ने उठकर मेरी कमर सलाई थी। मैं आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत पर यकीन करने लगी कि क्या नसीब यूं भी पलटते हैं। लेकिन यह हकीकत ही थी। मेरी अम्मी खुशी से अनाम आंखों से
چچی کا شکریہ ادا کرنے لگی اور میں بھی رونے لگی۔ امی نے چچی کو کہا کہ وہ بہت جہیز دیں گی کیونکہ ان کا سب میرا ہی تو ہے، پر چچی نے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، اتنی پیاری لڑکی مل رہی ہے کافی ہے، جبکہ میں کچھ تعجب کا شکار تھی کہ اس دن چچی کی آنکھوں میں اس قدر حقارت اور آج چچی یوں محبت سے گرویدہ ہو رہی ہیں۔ خیر جو بھی تھا میں بہت خوش تھی۔ امی سے زیادہ اس شادی کی جلدی میری چچی کو تھی، اسی لیے انہوں نے اسی ہفتے میں سادگی سے نکاح اور رخصتی کا کہا تو امی ابو بھی مان گئے۔ پھر میری شادی چچی کے بھانجے سے ہو گئی اور میری جتنی دوستیں اور جو میرے سیاہ رنگ کے تانے مجھے دیتے تھے وہ سب میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازا اپنی چچی کی ہی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ جب چچی نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا، اب اصل امتحان شروع ہوا تھا کہ نہ جانے چچی نے کیا بول کر اپنے بھانجے کو مجبور کیا اور اب وہ کمرے میں آ کر نہ جانے کیا بولے گا۔ لیکن جب وہ کمرے میں آیا تو میرا گھونگھٹ اتارتے ہی ماشاءاللہ کہا کہ میرے بچپن سے اب تک سارے زخموں پر ٹھنڈی پھوار سی برسی تھی۔ اسے میری اتنے حسین الفاظ میں تعریف کی کہ میں کئی لمحے میں خود پر اعتبار نہ کر سکی، اور پھر یہ روز ہونے لگا۔ میرا شوہر روز کام سے آنے کے بعد رات کو آتے ہوئے میرے لیے کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لے آتا اور مجھے تحفہ دیتے ہوئے میری بہت تعریف کرتا۔ میں چند ہی دنوں میں خود کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ میرے ماں باپ بھی بہت خوش تھے، بس کبھی کبھی چچی کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو جاتا تھا اور وہ مجھ پر بے وجہ غصہ کرتی تھی، لیکن حد تھی تو وہ میری ہمدرد ہی، اسی لیے میں بنا برا منائے سن لیتی تھی۔ جب شادی کے ایک ہفتے بعد ہی میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ آفس کے کام سے اسے دوسرے شہر شفٹ ہونا ہے اور مجھے اور میری چچی کو بھی ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، تو میں اور چچی بھی میرے شوہر کے ساتھ ہوئے مہینہ ہی شفٹ ہو گئے تھے۔ وہاں شفٹ ہوتے ہی دوسرے شہر گزرا تھا کہ چچی نے مجھ سے کہا کہ سب کو فون کر کے بتاؤ کہ تم حاملہ ہو گئی ہو۔ یہ بات سنتے ہی میں چونک گئی کیونکہ میں تو حاملہ تھی ہی نہیں۔ میں نے چچی سے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں حاملہ نہیں ہوں، تو چچی بولی مجھے معلوم ہے کہ تم حاملہ نہیں ہو، پھر بھی سب کو فون کر کے بولو کہ تم حاملہ ہو۔ مجھے چچی کی باتیں بہت عجیب سی لگیں اور میں سمجھ ہی نہ سکی کہ چچی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، پر میں ان کے کہنے پر مجبور تھی اور چچی کی بات مانتے ہوئے سب کو فون کر کے یہ خوشخبری دے دی کہ میں اللہ کے کرم سے ماں بننے والی ہوں۔ میری امی خوشی سے شکرانے کی نیت کرنے لگی اور ابو نے صدقے کے بکرے دے دیے، جبکہ ان سے ایسا جھوٹ بولتے ہوئے مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ اب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ مجھے ڈر بھی تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی اپنے شوہر کو ساری حقیقت سے آگاہ کروں گی کہ چچی نے مجھ سے یہ زبردستی کروایا ہے۔ رات کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ چچی نے مجھ سے ایسا جھوٹ بلوایا، تو وہ کئی لمحے خاموش رہا۔ پھر جو بولا وہ سنتے مجھے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں اپنے شوہر کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن آج اس کے منہ سے ایک ایسی بات سن کر میری ساری خوشی پانی ہو چکی تھی۔ دن ایک بار پھر تیزی سے گزرنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر کا اتنا بڑا راز کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا کہ اس نے مجھ سے جو کہا وہ راز مجھ تک ہی رہے گا، لیکن مجھ پر اصل پریشانی کے پہاڑ تب ٹوٹے جب میری چچی کا پیٹ بڑھنے لگا اور میری چچی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے چچی پر شک ہوا کہ جیسے چچی حاملہ ہے، تو میں نے اس سے متعلق چچی پر شک ظاہر کیا تو وہ دیدہ دلیری سے بولی کہ میں حاملہ ہوں، جبکہ میں دنگ رہ گئی کہ میری چچی حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ میرے چچا کو مرے تو کافی وقت گزر گیا ہے۔ میں نے چچی سے اس متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے چچا کا ہی بچہ ہے، لیکن یہ بات تو ماننے والی تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا ایسے کیسے؟ تو وہ بولیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجھے اولاد سے نواز رہا ہے۔ تمہارے چچا کے مرنے کے اتنے وقت بعد میں حاملہ ہوئی ہوں تو یہ ایک معجزہ ہی ہے۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن پھر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ پہلے میں میڈیکل رپورٹ دیکھ چکے شوہر نے بھی یقین نہ کیا، لیکن وہ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی مت بتانا ورنہ ہر کسی کو صفائی دینی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ جب بچہ ہوگا تو اسے کہاں چھپائیں گے؟ تو وہ بولے کہ ہم سب کو یہی بولیں گے کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ میں اپنے شوہر اور چچی کا ساتھ دینے پر رضامند ہو گئی۔ وقت دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا اور چچی نے بیٹے کو جنم دیا اور ہر جگہ یہ مشہور ہو گیا کہ وہ بیٹا میرا اور میرے شوہر کا ہے۔ بچہ ابھی تک سال کا ہی ہوا تھا کہ میری چچی کا پیٹ پھر بڑھنے لگا اور معلوم ہوا کہ میری چچی پھر سے حاملہ ہے۔
میں نے اس بار بہت غصہ کیا تو میری چچی قسم کھاتے ہوئے بولی کہ یہ بچہ بھی تمہارے چچا کا ہی ہے۔ میں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کیا اور ایک بار پھر بچے کی پیدائش پر سب کو یہی بتایا گیا کہ میرا بچہ۔ جب تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شوہر بھی جھوٹا اور میری چچی بھی بچہ ڈن ہو رہا تھا۔ میں نے اب اس پورے راز سے پردہ ہٹانے کا سوچا اور اپنے ساتھ ایک بچے کو ہسپتال لے گئے، چھپ کر اس کا DNA ٹیسٹ کروایا تاکہ معلوم ہو سکے کہ چچی کس کے ساتھ یہ برا فعل انجام دے رہی تھی۔ لیکن جو رپورٹ میں آیا وہ میری روح لرزا گیا، کیونکہ میرا نام آمنہ ہے، میرے شوہر کا نام سلمان اور چچی کا نام نجمہ۔ میرے دادا بہت امیر اور زمیندار بھی تھے۔